3 رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر والوجہ الانور والخد الاحمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی البدہی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاعمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ سیما امیر المومنین سید البصیین امام المتقین علی بن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید اور اس کا طویل و عریض ترین سورہ کہ جسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی یہ 143 نمبر آیت کہ جسے میں نے آپ کے سامنے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا ہے. یہ خصوصیت بیان کی جا رہی ہے اس امت کی کہ جو خیر امتن ہے، جو بہترین امت ہے، اور جس امت کا تعلق اللہ کے حبیب سے ہے، اس نبی سے ہے کہ جو خاتم النبیین و سید المرسلین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے. اس نبی سے اس امت کا تعلق ہے، اور اس امت کی تعریف کرتے ہوئے خدا آواز دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے. اب ایک بنیادی ترین سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وسط کے معنی کیا ہے، وسط کا مفہوم کیا ہے، وسط کہتے کس شے کو ہیں. اگر آپ لغت اٹھا کے دیکھیں گے اور تلاش کریں گے وسط کے معنی کو، تو آپ کو ملے گا کہ وسط دو طرف کے درمیانی حصے کو، کہ جس سے دونوں طرف کی مسافتیں برابر برابر پائی جائیں، وہ درمیانی حصہ اسے وسط کہا جاتا ہے. اسے وسط کہا جاتا ہے. دو کنارے ہوں اور دونوں کناروں کے درمیان میں کہ جو وہ درمیانی حصہ کہ اس کنارے سے بھی مسافت اتنی ہی ہو، اس کنارے سے بھی مسافت اتنی ہی ہو، تو اسے وسط کہا جاتا ہے. اب اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو طبری نے اپنی کتاب میں وسط کی جو تفسیر پیش کی ہے، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وسط اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ خدا نے یہ جو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تو امت وسط سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ جو نہ غالی ہے نہ مقصر ہے. غالی یعنی غلو کرنے والی، حد سے زیادہ آگے بڑھا دینے والی، اور مقصر اسے کہتے ہیں کہ جو فضیلت میں کمی کر دے، جو اس کی شان ہو، جو اس کی عظمت ہو، اس سے گھٹا دیا جائے، اسی کو کہا جاتا ہے تقصیر. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ امت ہے کہ جو نہ مقصر ہے نہ غالی ہے. غالی نہیں ہے. کس طرح غالی نہیں ہے؟ جناب عیسیٰ کی قوم یعنی نصارہ اور عیسائیوں کی طرح سے یہ غالی نہیں ہے کہ جب وہ ماننے پہ آئے اور بڑھانے پہ آئے تو اتنا بڑھا دیا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے.
اور نہ ہی یہودیوں کی طرح سے مقصر ہیں، تقصیر کرنے والے ہیں کہ جب گھٹانے پہ آئے تو انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، قرآن کی آیتوں کو بدلنا شروع کر دیا، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا شروع کر دیا۔ تو خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے، جو نہ غالی ہے نہ مقصر ہے، بلکہ عالم اعتدال کے اوپر، راہ اعتدال کے اوپر گامزن قوم ہے، اور گامزن امت ہے کہ جسے امت محمدی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، اب ایک یہاں پہ ایک بنیادی سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس امت کو امت وسط کہہ رہا ہے، اور مفسرین نے اس وسط کی جو تفسیر کی ہے وہ عدل سے کی ہے، یعنی یہ وہ امت ہے کہ جو عدول ہے، عدل کے اوپر گامزن ہے، قضاوت کرنے والی ہے، انصاف کرنے والی ہے، اعتدال کے راستے کو اختیار کرنے والی امت کا نام ہے امت وسط۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو امت محمدی ہمارے سامنے ہے، جو تاریخوں کے حوالے سے ہم تک باتیں پہنچی ہیں، اگر ان تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکالنا بڑا آسان ہے کہ یہ جتنے تھے سب کے سب آیا عادل تھے؟ آیا سب کے سب ایسے تھے کہ جو راہ اعتدال کے اوپر تھے؟ آیا سب کے سب ایسے تھے کہ جو انصاف کرنے والے تھے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اعتدال پہ چلنے والوں کا گروہ، عدل کرنے والوں کا گروہ، انصاف کرنے والوں کا گروہ بڑا مختصر سا تھا، اور ان کی تعداد بڑی کم تھی کہ جنہوں نے راہ اعتدال کو اختیار کیا ہے، کہ جو عادل کے لقب سے ملقب ہوئے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، جو اعتدال کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ گروہ بڑا چھوٹا سا ہے، بڑا مختصر سا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے امت وسط یعنی عدل کرنے والا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر عدل کرنا، انصاف کرنا ہے تو کس کے درمیان میں انصاف کرنا ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید کی اسی آیت میں، سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام کرا، اسی آیت میں خدا بیان کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا۔ کیوں قرار دیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہی لوگ ہو کہ جو لوگوں کے درمیان میں شہادت دینے والے، جو تم لوگوں کے درمیان میں لوگوں کے اعمال کی، لوگوں کی ایمان کی گواہی دینے والے ہو۔ اور پھر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں کے گواہ بنو گے اور میرا رسول تمہارا گواہ بنے گا۔ اب یہاں کے اوپر ایک لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ خداوند عالم نے اس امت کو لوگوں کا گواہ بنایا ہے، تو یہ گواہی کہاں دینی ہے؟ یہ شہادت ہمیں کہاں دینی ہے؟ اس شہادت کا تعلق دنیا سے ہے یا اس شہادت کا تعلق آخرت سے ہے؟ تو عزیزان گرامی، تو اس دنیا میں تو کوئی شہادت ہم کو، اگر شہادت دینی ہے تو اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینی ہے، رسول کی رسالت کی شہادت دینی ہے، لوگوں کی شہادت نہیں دینی، اس لیے کہ اس دنیا میں تو حکم یہ ہے کہ تم اپنے اعمال انجام دو، دوسروں کے اعمال کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ تم جب قبر میں پہنچے گے تو قبر میں تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، حج کیا کہ نہیں کیا۔ جب تم قبر میں پہنچو گے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، یہ پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی کتاب کا نام بتاؤ، وہ کس پہ ایمان رکھتا تھا یہ بتاؤ، وہ کس قبلے کا قائل تھا یہ بتاؤ، وہ کس نبی کو رسول مانتا، نہیں، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا قبر کے اندر جب ایمان کا سوال ہوگا۔ پڑوسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، احباب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، دوستوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ صرف ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جب ہم میدان محشر میں پہنچیں گے تو جب اعمال کا حساب لیا جائے گا تو ہم سے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہے تو کیسی پڑھی ہے، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، اگر رکھا ہے تو کیسا رکھا ہے، حج کیا کہ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کیسا کیا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، فلاں نے نہیں، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس امت کو گواہ بنایا ہے، لوگوں کا گواہ۔ تو اس گواہی کا تعلق کہاں سے ہے اور کب یہ گواہی اس امت کو دینی ہے، اور اس امت سے مراد کیا ہے؟ اسی تفسیر طبری میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو گواہی ہے ہمیں اس دنیا میں نہیں دینی بلکہ میدان محشر میں دینی ہے۔
اور وہ ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں، ایک طویل روایت، اور میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، چونکہ مجھے زیادہ دیر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو نہیں کرنی، مختصر سے لمحے میں اور مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا ارادہ ہے۔ تو میدان محشر کی وہ منظر کشی کرے، خداوند عالم میدان محشر میں تمام لوگوں کو جمع کر لے گا، اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو اب خدا آواز دے گا کہ کہاں ہیں اسرافیل، انہیں بلایا جائے، اور اسرافیل کو بلایا جائے گا، اور پھر خداوند عالم اسرافیل سے سوال کرے گا، ما فعلت بعہدی، اے اسرافیل بتاؤ تو صحیح وہ پیغام، وہ عہد کہ جو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو اسرافیل جواب دیں گے کہ قد بلغتہ الی جبریل، کہ ہم نے تیرے عہد کو جبریل تک پہنچا دیا۔ جبریل کو بلایا جائے گا، جبریل سامنے آئیں گے، سوال ہوگا، جبریل یہ بتاؤ کیا اسرافیل نے ہمارے پیغام کو، ہمارے عہد کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جبریل جواب دیں گے بے شک ہم تک وہ پیغام پہنچایا گیا ہے۔ چھوڑ دیا جائے گا اسرافیل کو، اور اب جبریل سے سوال کیا جائے گا کہ جو پیغام اسرافیل نے تم تک پہنچا دیا تھا، تم نے اسے رسولوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جبریل جواب دیں گے کہ میرے معبود، تو نے جس تک پہنچانے کے لیے کہا تھا، جن انبیاء تک پہنچانے کے لیے تیرے پیغام کو اور تیرے عہد کو کہا تھا، میں نے وہ پیغام، وہ عہد ان تک پہنچا دیا۔ تو رسولوں کو بلایا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم بتاؤ کیا جبریل نے تم تک وہ پیغام کہ جو میرا پیغام تھا کہ جسے جبریل کو تم تک پہنچانا تھا، آیا وہ پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمام انبیاء گواہی دیں گے کہ بے شک ہاں وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا گیا۔ جبریل کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور اب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ وہ پیغام کہ جو میرا پیغام تھا کہ جسے جبریل نے تم تک پہنچایا تھا، آیا تم نے امتوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمام انبیاء گواہی دیں گے بے شک ہم نے تیرے پیغام کو تیری امتوں تک پہنچا دیا، ہم نے ان کو ڈرایا بھی، ہم نے ان کو بشارت بھی دی، ہم نے ان کا انذار بھی کیا، ہم نے ان کو جنت کے بارے میں بھی بتایا، ہم نے ان کو جہنم کے بارے میں بھی بتایا، ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر اعمال حسنہ انجام دو گے کہ تمہیں ثواب کہ حقدار، تم ثواب کے حقدار بنو گے، اور اگر اعمال سیئہ انجام دو گے تو عذاب کے حقدار بنو گے۔ امتوں کو بلایا جائے گا اور خدا امتوں سے سوال کرے گا، یہ بتاؤ کہ تم تک ہمارے رسولوں نے، ہمارے انبیاء نے، ہمارے پیغمبروں نے تم تک پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میرا پیغام تم تک ان کے وسیلے سے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تمام امتوں میں سے اب دو حصے میں یہ امتیں بڑھ جائیں گی، کچھ کہیں گے بے شک ہم تک ان رسولوں نے وہ پیغام کے جو تیرا پیغام تھا پہنچایا ہے، تو کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جو تکذیب کرنے والے ہوں گے کہ ہمارے لیے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے لیے کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا، ہم تک وہ پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ جیسے ہی یہ تکذیب کرنے والے تکذیب کریں گے، تمام انبیاء و مرسلین آواز دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس گواہ موجود ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ خدا سوال کرے گا تمہارا گواہ کون ہے کہ جو گواہی دے سکے کہ تم نے اس پیغام کو پہنچایا ہے؟ انبیاء جواب دیں گے امت محمدین، ہمارے گواہ کا نام ہے امت محمدی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب اس روایت کو سننے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا امت محمدی گواہی دے گی انبیاء اور مرسلین کی رسالتوں کا اور ان کی پیغام رسانی کا، ان کی پیغامبری کا؟ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں انبیاء نے اپنی رسالتوں کو پہنچایا ہے، اپنی نبوتوں کو پہنچایا ہے، اور اللہ کے پیغام تو ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دیا ہے؟ کیا وہ گواہی دیں گے؟ کیا ان کی یہ حیثیت ہے؟ کیا ان کا یہ مقام ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدی سے تمام امت محمدی مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص گروہ ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ انبیاء کی پیغامبری کے گواہ ہیں، وہ انبیاء کی رسالتوں کے گواہ ہیں، وہ انبیاء کی پیغام رسانی کے گواہ ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کون ہیں کہ جو پیغام پہنچانے والے ہوں گے؟ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص گروہ ہے، یہ ایک خاص گروہ ہے۔ اور جب ہم نے تحقیق کرنی شروع کی تو ہمارے سامنے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سامنے آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ گمان کیا کہ یہ وہ امت ہے
کہ جو امت وسط ہے اور نبی کی پوری امت کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے امت وسط ہے، تو اس سے مراد پوری امت ہے۔ اگر تم نے یہ گمان کیا تو یہ سمجھ لو کہ تم نے افترا کیا ہے، یہ تم نے تہمت لگائی ہے، یہ تم نے الزام لگایا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ اس سے مراد نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ ان کی مٹھی بھر کھجور کے حوالے سے گواہی کو قبول نہیں کر سکتا، تو جس کی گواہی مٹھی بھر کھجور کے حوالے سے قابل قبول نہ ہو، وہ کیا انبیاء کی نبوتوں کا گواہ بنے گا؟ وہ کیا اولیاء کی رسالتوں کا گواہ بنے گا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا فرزند رسول، پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں امت وسط کہا گیا ہے؟ کہا ہم ائمہ معصومین ہیں کہ جنہیں امت وسط کہا گیا ہے۔ ہمارے پہلے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر۔ تو یہ وہ ہیں انبیاء۔ اب عظمت دیکھیے آج کی جو تاریخ ہے، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو کو اپنی منزل تک اور اپنے اختتام کی منزل سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ خدا بند عالم نے اسے امت وسط، اور کیا ہے کہ لوگوں کے گواہ، یہ گواہی دیں گے میدان محشر میں کہ ہاں کون تھا کہ جو نبی کی تصدیق کرنے والا تھا، کون تھا کہ جو نبی کی تکذیب کرنے والا تھا، کون تھا کہ جو اللہ کی وحدانیت کا دل سے قائل تھا، کون تھا کہ جو اللہ کی وحدانیت کا صرف زبانی جمع خرچ کر رہا تھا، حقیقتاً اس کے دل میں توحید نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ اعمال کی بھی گواہی دیں گے، یہ ایمان کی بھی گواہی دیں گے، ہر انسان کے اعمال و ایمان کے گواہ بنیں گے۔ اور عزیزان گرامی، ان کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ صرف اور صرف انسانوں کے اعمال کے گواہ نہیں ہے، بلکہ خود نبی اکرم، قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ جس نے ان کی شان اور ان کی عظمت کو اور آگے بڑھا دیا، اور قرآن آواز دے رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ تو خدا آواز دے گا اے میرے حبیب نہ گھبراؤ، اے میرے حبیب رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ تمہیں رسول نہیں مانتے، نہ مانے، ان کے رسول مان لینے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ ماننے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ ان سے کہہ دو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دو کہ ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جو صاحب علم کتاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب قرآن مجید کی آیت، یہ عظمت ہے، یہ مقام کہ وہ کافی، کس کی شہادت؟ انسانوں کی شہادت نہیں دینی ہے، کسی اور نبی اور کسی اور رسول کی شہادت نہیں دینی ہے، بلکہ خاتم النبی کا گواہ بننا، خاتم النبیین کا گواہ بننا ہے، سید المرسلین کی گواہی دینی ہے، اور یہ گواہی دینی ہے کہ ہاں یہ رسول ہیں، ہاں یہ اللہ کی جانب سے آنے والے پیغمبر ہیں، اور اس کا گواہ کسے بنایا جا رہا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب۔ اب یہ کون ہے کہ جس کی توصیف اس عنوان سے کی جا رہی ہے کہ اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جو صاحب علم کتاب ہے۔ ایک طرف خدا اپنی گواہی پیش کر رہا ہے، تو دوسری طرف اس صاحب علم کتاب کی گواہی پیش کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ میں نے تفسیروں کو دیکھنا شروع کیا تو صاحب تفسیر روح المعانی نے آواز دی کہ اس ومن عندہ علم الکتاب سے مراد نہ کوئی مکی ہے، نہ کوئی مدنی ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی عجمی ہے، نہ کوئی انصار ہے، نہ کوئی مہاجر ہے، بلکہ اس ومن عندہ علم الکتاب سے مراد علی کرم اللہ وجہہ کی ذات والا صفات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس آخری بات، اور اپنی زحمت کو تمام کر رہا ہوں اور اختتام کے منزل سے میری مجلس قریب ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اس مرتبے کو دیکھیے کہ یہ نبی کی نبوت کے گواہ، قل کفا باللہ شہیدہ، آیت کا جو تسلسل ہے، اس کا سیاق و سباق ہے، اس کو دیکھا جائے تو عظمت علی ابن ابی طالب سمجھ میں آتی ہے۔ قل کفا باللہ شہیدہ، کاہے کے لیے گواہی دینی ہے؟ آیت کا پہلا ٹکڑا وقال الذین کفروا لست مرسلا، وہ نبی کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، وہ نبی کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ خدا نے آواز دی یہ وہ ہے کہ جو نبی کی نبوت کی گواہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو رسول کی دو گواہ چاہیے، ایک طرف خدا خود گواہ بن گیا تو دوسری طرف علی ابن ابی طالب کو گواہ، کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ رسول ہے، پیغمبر ہے، تو اس سے پوچھ لو، یہ بتائے گا تمہیں کہ یہ رسول پیغمبر ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے آنے والا نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ بتائے گا تمہیں۔ اور عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے پوری کائنات میں آج اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے۔ جب سے اسلام آیا ہے دعوت
ذوالعشیرہ سے لے کر کے آج تک یہ صدا فضا میں گونج رہی ہے. ہر انسان، ہر مسلمان دن بھر میں کم سے کم 5 وقت اپنی زبان کے اوپر یہ فقرہ جاری کرتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. عزیزان گرامی، ایک طرف پوری امت 1400 سال سے لے کر کے آج تک کہہ رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو دوسری طرف علی بھی یہی جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن ان دونوں گواہیوں میں بڑا فرق ہے، یہ دونوں گواہیاں برابر نہیں ہیں. ہماری زبان سے نکلنے والا فقرہ کہ ہم یہ کہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی جگہ اور ہے. لیکن اگر علی کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مقام، اس کی عظمت اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو ہمارا ایمان ثابت ہوگا، لیکن اگر علی اپنی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو نبوت اور رسالت کی تصدیق ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، جتنی دیر مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا عرض کر چکا. آج کہ جو حالات ہیں وہ ہر ایک کے پیش نظر ہیں. خدا کی قسم، اس سے پہلے جب بھی یہ تاریخیں آتی تھی ہمارے سامنے اور یہ ماہ مبارک رمضان آتا تھا اور ان ایام سے ہم قریب ہوتے تھے تو ہمارا عنوان بدل جاتا تھا. مجلسیں ہوتی تھی، عزاداری کی جاتی تھی، نفس اللہ کا ماتم کیا جاتا تھا. علی ابن ابی طالب کے لیے فرش عزا بچتی تھی، عزادار آتے تھے اور اپنے امام اور پہلے امام پہ جی کھول کے گریا کرتے تھے. تابوت اٹھایا جاتا تھا اور اس لیے اٹھایا جاتا تھا کہ آج سے پہلے سن 40 ہجری میں جب یہ تابوت اٹھا تھا، جب یہ جنازہ اٹھا تھا تو شرکت کرنے والے بڑے مختصر سے لوگ تھے. شب کی تاریکی میں یہ جنازہ اٹھایا گیا اور یہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ علی کو کہاں دفن کیا گیا ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم علی ابن ابی طالب کا تابوت اٹھا کے اپنے دل کو تسکین پہنچاتے تھے. یا علی، کل ہم نہیں تھے کہ ہم آپ کے جنازے میں شرکت کرتے، تو کم سے کم ہم آپ کے تابوت کے، آپ کے جنازے کی شبیہ تابوت کی شکل میں بنا کے اٹھا کے اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں اور اپنے عہد وفا کی تجدید کرتے ہیں کہ اے کاش ہم بھی اس دن ہوتے تو ہم اس غم میں حسن و حسین کے شریک ہوتے، ہم بھی حسن و حسین کے ساتھ جنازے میں شرکت کرنے والے ہوتے. لیکن عزیزان گرامی، ہمیں بہرحال یہ درس بھی دیا گیا ہے کہ اگر موقع انسان کے پاس ایسے حالات فراہم ہو جائیں، موقع نہ مل پائے، تو کم سے کم آنکھوں سے 2 آنسو کا بہا لینا ہی کافی ہے. ہم ان کے غم میں شریک ہو جائیں گے. آپ تصور کیجئے کہ جب یہ شبیں آئی ہوں گی تو وہ ہمارا امام کہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے تنہا ہوگا اور اپنے جد امجد کو یاد کر کے گریا کر رہا ہوگا، آنسو بہا رہا ہوگا. ہاں، بڑی مصیبت کی یہ راتیں ہیں. ہاں عزیزو، تاریخ میں ملتا ہے، مقاتل نے تحریر کیا ہے کہ جب یہ شب آئی ہے کہ جسے شب ضربت کہا جاتا ہے، اس دن علی ام کلثوم کے گھر پہ مہمان تھے. ام کلثوم کہتی ہیں کہ میرے بابا کی عجب کیفیت تھی، چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا، بار بار آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. افطار کا وقت آیا، میرا بابا آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا. میں نے افطار کے طور کے اوپر ایک جو کی سوکھی روٹی، تھوڑا سا نمک اور ایک دودھ کا پیالہ، بہرحال باپ تھا، بیٹی کے دل میں باپ کی محبت لا کے باپ کے سامنے رکھ دیا. اب جو علی دسترخوان پہ آئے اور ان نعمتوں پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ ام کلثوم کی طرف دیکھ کر کے آواز دیتے، ام کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ اے ام کلثوم، ان میں سے ایک اٹھا لو. بیٹی تھی، باپ کی محبت دل میں تھی، چاہا کہ نمک کو اٹھا لے. علی نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، نہیں ام کلثوم، اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لو. علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب میرے سر پہ ضربت لگائی جائے گی، میرا قاتل گرفتار کر کے لایا جائے گا تو وہ پیاسا ہوگا، یہ دودھ اس وقت کام آ سکتا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سب سوائے غم اہل بیت کے. شب قریب آئی، وہ شب کا دوسرا پہر. ام کلثوم کہتی ہیں
کہ میرا بابا افطار کر کے آ گیا مصلی عبادت کے اوپر، اللہ سے راز و نیاز کرنے لگا، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد علی حجرے سے باہر نکلتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور آواز دیتے تھے، خدا کی قسم یہی وہ شب ہے کہ جس شب میں علی کی داڑھی خون سے خضاب ہوگی، یہی وہ شب ہے کہ جب علی اپنے خدا سے ملاقات کرے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو، وہ شب کا دوسرا پہر کہ جس وقت علی ابن ابی طالب مسجد میں جایا کرتے تھے، نکلے گھر سے، ابھی گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو وہ مرغابیاں، وہ بطیں کہ جو پلی ہوئی تھی، انہوں نے علی کی ابا کے دامن کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ہاں عزیزو، ام کلثوم نے چاہا کہ ان بطوں کو ہٹا سکے، علی نے ہاتھوں کے اشارے سے روک دیا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ مجھے کیوں روک رہی ہیں، یہ جانتی ہے کہ اب علی جو جا رہے ہیں تو اپنے پاؤں پہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ گھر کے دروازے پہ آئے، زنجیر در ابا سے الجھ گئی۔ علی جانتے تھے کہ یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ اب جو علی جا رہے ہیں علی کو واپس آنا نصیب نہ ہوگا۔ آئے مسجد کے اندر، تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لمحہ آیا کہ جب علی ابھی مصلی عبادت کے اوپر پہنچے ہیں اور سجدے میں سر رکھا ہے، ظالم نے وہ ظلم کیا کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر کے اوپر پڑی، ادھر علی کے سر پہ ضربت لگی اور ادھر منادی نے ندا دی، قد قتل ابن عم المصطفیٰ لتحدمت ارکان الخدا، لو ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، لو ابن عم مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، یہ آواز علی ابن ابی طالب کے گھر میں پہنچی، دو بیٹیاں ام کلثوم و زینب تڑپ گئی، حسن حسین کو آواز دی، بھیا ذرا بابا کی خبر لو، دیکھو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسن حسین دوڑ کے آئے، اب جو مسجد میں پہنچے تو کیا عالم دیکھا کہ باپ ہے کہ جو مسجد کوفہ کی زمین کے اوپر اپنے خون میں غلطا اور زمین کوفہ کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا جا رہا ہے۔ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ہاں عزیزو، نماز پڑھائی گئی کہ جو نماز باقی رہ گئی تھی، نماز مکمل ہوئی۔ حسن حسین نے چاہا کہ باپ کو اپنے گھر کی طرف لے چلے، بس آخری منظر اور آپ کی زحمت تمام، چاہا اس سہارا دیا گیا، ایک طرف سے حسن نے سہارا دیا، ایک طرف سے حسین نے سہارا کیا۔ ہاں عزیزو، سوچئے گا، غور کیجئے گا اس مرحلے پہ کہ جب یہ آواز بلند ہوئی ہوگی، 18 بنی ہاشم، عباس بھی موجود ہیں، حسن حسین بھی موجود ہیں، محمد حنفیہ بھی موجود ہیں، بنی ہاشم کا خاندان بھرا ہوا ہے، سب پہنچ گئے ہیں مسجد کے اندر۔ سہارا دے کر کے علی کو لے جانا چاہا، لیکن علی کو اپنے پاؤں سے علی اپنے پاؤں سے نہ چل سکے، اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو سکے۔ ایک چٹائی لائی گئی، ایک گلیل لایا گیا، لا کے بچھا دیا گیا، علی کو اس کے اوپر لٹایا گیا، لے کے چلنا چاہا۔ تو اب یہ تو تاریخ میں نہیں ہے، لیکن آپ تصور کی نگاہ سے دیکھیے تو محسوس کیجئے گا کہ 18 بنی ہاشم، ہر ایک نے ایک ایک کونا تھاما ہوگا، ہر ایک نے سہارا دیا ہوگا، لے کے علی ابن ابی طالب کو چلے ہوں گے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا ارے بڑے خوش نصیب ہو کہ کم سے کم تمہیں اٹھانے کے لیے 18 بنی ہاشم موجود ہیں، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو، ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے کہ جو زمین کربلا کے اوپر پڑا ہوا ہے، ارے گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے، ایک بہن ہے کہ جو در خیمہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، ارے بھائی گھوڑے سے زمین کے پہ آیا، شمر ملعون نے خنجر گلے پہ رکھا، قتل کرنا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پکارے بہن تو کسے پکارے، عمر سعد کو آواز دیے، عمر سعد، ارے میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، آنکھوں کا اشارہ کیا، بہن خیمے میں واپس جاؤ۔ ادھر زینب خیمے میں واپس آئیں اور ادھر ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، اللہ لعنت اللہ قوم اسرائیل، سيعلم الذين ظلموا قد ينقلبون